حق پانی اللهم صل على مالك العالم كريم رحمة للعالمين صباح من سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وأهل ذريته من وآله وصحبه أولياء أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. دیکھیے دنیا میں کیسے کیسے لوگ آئے اور چلے گئے. آخر فنا مرثیے میں بتاتے ہیں مرشد. ہم لوگ سوئے رہتے ہیں نا, ایسے نیند ہو جاتی ہے, نہیں سنیں گے تب اس سے فائدہ ملے گا. پارٹی نماز, پارٹی وظیفہ, جتنا ہو سکے پرہیزگاری اور حلال روزی کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرما دے. دعا کریں ورنہ کہہ دے گا ہندوستان میں سود جائز ہے. اللہ ایک, رسول ایک, قرآن ایک, شریعت ایک, چار چیز بنایا اللہ تعالیٰ نے. چار چیز میں اگر ایک چیز بھی کم ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے. مرشد آپ کا کہتا ہے چار چیز پر عمل کر جاؤ انشاءاللہ سیدھا جنت. نہیں, سیدھا ایک دم چیلنج کیا. حلال کھانے ہوگا اور نماز پڑھنے ہوگا, ماں باپ کی خدمت کرنی ہوگی, تبھی تو جنت ملے گا, ورنہ خالی ہے. تیری ساری عبادت لپیٹ کے پھینک دی جائے گی. آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے میں نے بہت عبادت کیا, ہاں تو نے اپنا من مانا کیا اس لیے تیرا کوئی کام نہیں ہے, نکال دے گا. آج ہم لوگ اپنی ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں. ماں باپ اگر ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے. اگر ماں باپ ناراض ہے تو جنت ناراض ہے. کتنا پڑھ کے پٹک کے پھوڑ دے وہ کونوں فائدہ نہ ہو جب لیکن وہ نہ کہی. جب سے وہ نہیں کہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن لیں, کہتے ہیں نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا کی نماز پڑھتا ہوتا اور میری ماں کہتی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں اپنی نیت کو توڑ دیتا اور میں اس سے باتیں کرنے لگتا. کتنی فضیلت ہے ماں باپ کا. آج ہمارے نوجوان بچے, نوجوان ساتھی اس کو نہیں سمجھتے ہیں, جا کے پھسڑ جا رہے ہیں. کام ان کا ختم ہو جا رہا ہے. اب آیا چل جاتا مائی بابا تو آیا ہو جاتا, اب کا کام ختم, اب کرتے رہو. آیا ہے کوئی فائدہ نہیں. اگر تمہیں اللہ تعالیٰ اگر روزی دے دیا, خوب تم کو پیسہ دے دیا, لیکن وہاں جائیں گے تو وہاں تمہیں حساب دینے ہوگا. کیونکہ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے کیا کہا, سارے صحابی کھڑے ہیں, اے علقمہ کیوں نہیں پڑھتے کلمہ, کلمہ نہیں آ رہا. جب ایسا وقت آ جائے گا تو نماز نہیں آئے گا, سب چیز بھولتا چلا جائے گا. اس وقت افسوس کریں گے کاش کہ اپنی ماں کا میں بھی خدمت کیا ہوتا. میرے بھائی کرنے ہیں جس صورت سے بھی ہے, اپنی بھلائی کے لیے کریں کہ کم سے کم دین دنیا آخرت تو سمجھ جائیں. وہ جو ممبر بنایا آپ کے مسجد میں, جو ممبر بنایا 3 ٹھو, اس میں ایک ٹھو یہ بھی ہے جو اپنی ماں باپ کو پا کر کے جنت نہ پانے اس کے اوپر خدا کی لعنت نہیں. اور ایک اور ہے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پا کر کے اور وہ جنت نہ پالے اس کے اوپر خدا کی لعنت نہیں. کتنا بڑا مرتبہ ہے. آج ہمارا رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے, دیکھ لیں کیا کہتے ہیں بھائی, اے حضور گیس پریشان کیلے با, اگر کیوں روزہ رکھ کے مرل با تو بتا دو. کوئی پوری دنیا کی بات کرے, ایک صحابی گئے ہیں روزہ رکھ کر کے. پہلے روزہ بہت مشکل تھا, آج تو شہری کھاتا 25 روٹی سوچ جاتا. نوجوان بچے, نوجوان ساتھی اتنا کھاتے ہیں کہ سو جاتے ہیں. نماز قرآن سب چلا گیا. جیسے بیل منہ باندھ لیتا ہے ویسے ہی روزہ رہتا ہے. نماز نہ پڑھو, قرآن نہ پڑھو تو کون فائدہ با روزہ رہتا. روزو مت رہو. ایک صحابی تھے جو کہ روزہ رکھ کے چلے جاتے ہیں. ایسے ہی جو ہے وہ لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے, پھاوڑا چلانا, ہل چلانا. ہم لوگ تو پنکھے میں بیٹھے ہیں, اے سی لگا ہوا ہے, تنی اے سی لگا دے لڑکا کے بڑا تکلیف ہوتا. وہاں خاطر اے سی نہیں کہ تیار ہو. وہ اے سی کیا ہو, وہاں چاہیے ہم کو اے سی چاہیے.
کولر چاہیے، ہر چیز چاہیے، وہاں کے لیے ٹی وی چاہیے، وہ ٹی وی چاہیے، وہاں والا یہاں والا نہ چاہیے بھائی ان کے۔ اور صحابی جو ہے ایک روز آتے ہیں ہل چلا کے پھاوڑا چلا کر کے کہتے ہیں اپنی بیوی سے کچھ ہے؟ کہا کہ کچھ نہیں، کچھ نہیں ہے، آج ہمارے گھر میں جو ہے اناج پھٹ رہا ہے، وہ چھوڑ میں بھر کے دم پھاڑ دیتا، فقیر ہوتا چل جاتا نا، دیکھ لیں۔ اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ کچھ مانگ کے تو لا دو، روزہ بہت لگا معافی، کہاں کی جاتی ہیں مانگنے کے لیے، آتی ہیں لے کر کے، تب سے سو گئے۔ جب سو جاتے تھے اور جہاں سے جگتے تھے وہیں سے روزہ شروع ہو جاتا تھا پہلے۔ اب تو کہ شہری نہ رہل، اب رہ جتنا تو کہ اگر کتنا ہمن کا محبت رہی پتہ چل جی۔ دیکھ لیں صحابی تیسرے روز آتے ہیں مختصر میں، کہا کہ اللہ کے واسطے کچھ تو دے دے، کہا کہ کچھ نہیں ہے، جاتے ہیں بغل میں مانگنے کے لیے، تب سے آتے ہیں تب تو سو جاتے ہیں، اب تو جگانا بھی بیکار ہے، اور تیسرے روز سوئے کی سوئے ہی رہ جاتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، چلے گئے دنیا سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے بھائی فلانے صحابی کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ تو دنیا سے چلے گئے، انتقال ہو گیا۔ کہا کہ وہ کیسے؟ تو لوگ بتاتے ہیں، تو دیکھ لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا، 2 رکعت نفل نماز پڑھا، دعا کیا، اے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ میرے امت کے اوپر آسان کر دے۔ تو سحری آ گیا، سحری آ گیا، اب یہاں تک 25 ٹے کھا کے سوٹ جاتا، ارے اتنا کھلو ہو، ہاں ارے اتنا نہ کھائیں وہ تو کیسے روزہ رہو، کھا کے بھیڑا کی طرح سو گیا۔ ارے نماز پڑھا، قرآن پڑھا نہیں، تب کیا روزہ ہے؟ روزہ اسی طرح ہے، روزہ میں عبادت، روزہ میں پوری عبادت کرے ہیں۔ آپ کا دیکھنے سے بھی برات آ رہا ہے، سے برات نا کس کا فاتحہ ہوتا ہے پتہ نہیں کھے، اے مولانا صاحب فاتحہ کہہ دو، مہرارو کو ہی عورت، تو بھائی کس کا فاتحہ ہوگا بتاؤ؟ نہیں معلوم ہے، اب حلوہ والا کا فاتحہ کہہ دو، ارے حلوہ کے کھالا؟ نہیں معلوم ہے۔ دیکھ لیں ویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو کتنا بڑا مرتبہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک بات کا عمل کیا، ایک ٹھو اپنی ماں باپ کی خدمت کرتے تھے، اور دیکھ لیجئے کتنا بڑا مرتبہ دے کے دنیا سے لے گئے۔ کہا کہ کیا نام ہے ویس کرنی رحمت اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے۔ حقانی دل سے اللہم صل علی مالک العالم کریم رحمت للعالمین سبعین من سیدنا وعلا نبینا محمد وعلا آلہ وحرمت اللہ ذریعات مجمعی وصحابی اولیاء امت اجمعین کما صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا ابراہیم وعلا علی سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک دندان مبارک شہید ہو گیا، ویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلتا ہے، بس اینٹ اٹھایا اور مار کے ایک دانت توڑ دیا۔ اے ہے سنی، اے ہے سنی، یہ جان لیں، کہتے ہیں سنی تو ہمان کا کائیں جا نا، خالی تو پڑھوا کھڑا ہو کے تو وہ ہے با، ہم لوگ پڑھتے ہیں تو وہ نہیں ہے، تو کالی نہیں کیسے بڑا وجود سے ہوا، نفل سے ہوا کہ ملاس سے ہوا کہ کائے سے ہوا۔ مرشد پہلے وضو کرتا، 2 رکعت نفل نماز پڑھتا، اس کے بعد مجلس قائم کرتا، مجلس ختم ہو جاتا تو مرشد جو ہے اٹھ کے ادب سے کھڑا ہو جاتا، پوری وضو نفل کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے۔ اب ویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے ایک دانت توڑ دیا، اس کے بعد سوچنے لگتے ہیں پتہ نہیں کون سا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے، سارے دانت کو مار کے توڑ دیا۔ اے ہے سنی، توڑ دیا۔ اس کے بعد جو ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا مرتبہ دیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانے کا ٹائم آ گیا تو اپنے پیراہن مبارک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ سارے لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں،
کہ ہم کے ملی کسی کو نہیں کہا کہ یہ لے جا کے میرا پیراہن مبارک ویس کرنی کو دے دینا اور کہہ دینا کہ میری امت کے لیے دعا کرے گا. نہیں کہے تھے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. خالی پڑھ کے من کا نہ پڑھی لجا. دیکھ لو موبائل میں ہمارا مرشد 2 سے 2.5 گھنٹہ اتنا چلاتا ہے. ہم بھی چلاتے ہیں. تو سویا رہتا ہے 12 بجے کے بعد بابو. تو کبو کھڑا ہو جاتا ہے کہہ رہو نا میرا مرشد پڑھتا ہے یا نبی سلام علیکہ نا ہے کہ نہیں. آپ اپنے موبائل میں دیکھیں آپ پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں. میرا مرشد پڑھتا ہے یا نبی سلام علیکہ. اب ویس کرنی رحمت اللہ علیہ کی بات آئی. اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرا پہرانے مبارک لے جا کے ویس کرنی کو دے دینا اور کہہ دینا میری امت کے لیے دعا کرے گا. کیا نبی تھے کیا؟ اللہ کے اولیاء ہی تھے. ماں باپ کی خدمت کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تعمیل کرتے تھے. یہی تھا. آج ہم لوگ نماز نہیں, قرآن نہیں, وظیفہ نہیں, ماں باپ کی خدمت نہیں تو بھی آکڑ اتنے ہی ہے میرے بھائی. نا آکڑ جیوانا کام اکھڑ جائی. دیکھ لو ویس کرنی رحمت اللہ علیہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیراہن مبارک دے دیتے ہیں اور ویس کرنی جو ہے لینے کے بعد رکھ دیتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں. سجدہ میں کیا کہتا ہوں سبحان رب العالی نہیں دیکھ لو کیا کہتا ہوں. اس کے بعد لمبا سجدہ ہو گیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے کالر پکڑا اور اٹھا دیا. کہا کہ اے عمر اگر ہم کو نہیں اٹھاتا میں قیامت کا جھگڑا ہی چھوڑا دیتا. کتنا بڑا مرتبہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن آج ہم لوگ ماننے کے لیے نہیں. بھائی بھائی سے الگ کر دیا. یہاں کی گاؤں سے الگ کر دیا, دیہات سے الگ کر دیا. کہتے ہیں کہ ان کو سلام کلام نہیں, اس کو یہ نہیں, اس کو وہ نہیں. خالی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا کلمہ اے حمزہ جس نے ایک بار کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ لیا وہ جنتی ہو گیا. نہیں کیا کہا جنتی ہو گیا. اس کے بعد حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گمچھا اڑاتے ہوئے جا رہے ہیں. ادھر سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں. اے حمزہ آج بہت خوش ہو. کہا کہ اے عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سے کہا کہ کالر کتنا وہ منع کر رہے ہیں نہیں مانتے ہیں. تھا ایک کالر پکڑا اور پکڑ کے لے جاتے ہیں. کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کہیں وہ حق ہے. مسجد ویران ہو جائے گی, نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے, قرآن پڑھنا چھوڑ دیں گے, اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اے حمزہ جو آج عمر بولتا ہے وہی حق ہے. لیکن جوان مبارک سے نکلی ہوئی بات ہے, ایک کان پیچھے نہ جائی. جو نکل گیا سو حق ہے, آپ اس پر یقین کریں. آج ایسا نہ آج مسلمان سے مسلمان جدا ہو رہا ہے میرے بھائی, بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے. خالی ایکا بھائی تو ہم ہیں اور تو ہو بس اتنا ہی ہے. نماز پڑھ رہے ہو, قرآن پڑھ رہے ہو, ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو, یہی نہ کیم کیجئے ہے. اتحامان کا بنا لو بات کول ہے, بنا لو پارٹی بنا کے الگ ہو جا. یہ تو انگریز باٹا تھا. انگریز سن لیں, انگریز باٹا مسلمان کو, اور دونوں لوگ ایک تھے. اتنی محبت تھی کہ جدائی برداشت نہیں ہو رہا تھا. جب انگریز کا جب نہیں سکہ چلا تب کہا کہ یہ تو بات گڑبڑ ہونے جا رہا ہے. تب مسلمان کو بانٹ دیا, ان لوگوں کو دونوں کو الگ کر دیا. دونوں الگ ہو گئے. اب وہیں سے پھینٹا پھینٹی شروع ہو گئی. تو تبلیغ تم ہمار کا ہو, کیسے لوگ کو غلط ہے. نماز پڑھتے ہو نہیں, نماز پڑھو, نماز کا پوری اہتمام کرو. دیکھ لیں سنت بھی جائے, نفل بھی جائے, فرض بھی جاتا ہے. اب بہت سارا چیز ہے. دیکھ لیں عصر کی سنت کے بارے میں سن لیں. حقانی درود سے اللہم مالک الحمد محمد سیدنا مولانا نبینا محمد وعلى آله
وحلقة ولا ذريات مجموعة وصحابه أولياء أمة أجمعين كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اثر کی سنت کے بارے میں سننے بہت سارے لوگ سنت نہیں پڑھتے ہیں نفل نہیں پڑھتے ہیں کیا کیا لوگ کہتے ہیں دیکھ لیں اثر کی سنت ایک اللہ کے دوست ہے اپنے ملنے جلنے والوں سے کہتے ہیں میری جنازے کی وہی نماز پڑھائے گا جس کی کبھی اثر کی سنت قضا نہیں ہوئی آج ہم فیصلہ کر لیں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ٹائم نہیں کھے محمد صاحب کو ہے نا کہ ٹائم نہیں کھے پڑھ لیں یا کہیں کہ پڑھ گو مت جا ہم تو کہو مت جاؤ نماز کو ادھر ادھر مت کرو دیکھ لیں اللہ کا دوست کیا کہہ رہا ہے کہا کہ میری جنازے کی وہی نماز پڑھائے گا جس کی کبھی اثر کی سنت قضا نہیں ہوئی ہے اور دنیا سے وہ چلے جاتے ہیں جنازہ رکھا ہوا ہے اب اللہ کا اولیاء سویا ہے پردہ کر گیا یہ جان لئی تو حق ہے اس کے بعد سارے لوگ کھڑے ہیں بڑے بڑے ٹوپی بڑے بڑے جھلا والے کھڑے ہیں اب کسی کا مجالے نہیں کہ جا کے پڑھا دے کہا کہ جانت نہیں جا کے عمل کا کتنا نماز با سارے لوگ پریشان ہیں ایک نقاب پوش آیا جنازہ پڑھا کے جانے لگا ایک آدمی پکڑ لیا کم سے کم اپنا چہرہ تو دکھا دیں آپ کون ہیں بس چہرہ جب کھولا تو کیا دیکھا کہ جو جنازہ رکھا ہوا ہے وہی جنازہ پڑھا کے جا رہا ہے کتنا بڑا مرتبہ دیا ایک سنت پڑھنے میں آج اسی کو ہم لوگ چھوڑ کے کنارے لگ گئے میرے بھائی آج نہیں نماز کا پوری اہتمام کرنا ورنہ پکڑ ہوگی آج لوگ دیکھ لیں میلاد ہوتا ہے تقریر ہوتی ہے 9 بج جائے 10 بج جائے کتنا بج جاتا ہے ارے بھائی نماز پڑھ تارے بعد میں پڑھائی کب پڑھائی 12 بجے وہو کا ٹائم با لوگ کرتے رہ جاتے ہیں نہ دیکھ لیں ایسا کی سنت کے بارے میں سنیں کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں ٹائم کیسے ملی شیطان پورا حبیبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے نبی ہے نا دیکھ لے جا رہے ہیں ہم لوگ کس کھیت کے مولی ہیں میرے بھائی جا رہے ہیں خوب نورانی چہرہ آتا ہے سامنے سے کہا کہ بھائی کہاں سے آ رہے ہو کہا کہ ہم تو نماز پڑھ کے آ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا 3 دن بہکا کے لے گئی اس کے بعد جو ہے کسی نے شکایت کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر میں نہیں آ رہے ہیں کہا کہ وہ میرے کام سے گئے اس کے بعد جب نماز ختم ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں ان کے ہاں کہا کہ اے عمر تم فجر میں نماز کے لیے نہیں آ رہے ہو کہا کہ حضور ایک نورانی چہرہ ملتا ہے کہتا ہے کہ ہم نماز پڑھ کے آ رہے ہیں کہا کہ اے عمر تمہیں شیطان پکڑ لیا کیا ہم کس کھیت کے مولی ہیں میرے بھائی نماز تو پڑھنا ہی ہے نماز بہت مشکل سودا ہے 5 سے 7 منٹ 10 منٹ 12 منٹ یہی لگے گا لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے دروازے پر بیٹھ کر کے ٹی وی چلا کر کے 2 گھنٹہ پار کو دیں اب موبائل چلا کے پورا رات ختم کر دیں ٹائم با دیکھ لو اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھی روز جا رہے ہیں اور نورانی چہرہ آ رہا ہے اب تو بھیڑ گئے نا آ رہا ہے نورانی چہرہ یہ بھی جا رہے ہیں اب وہ پوچھتے ہوئے وہ کہتا ہوا آ رہا ہے کہ ہم نماز پڑھ کے آ رہے ہیں تب سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سڑ جاتے ہیں اے شیطان اور تو نماز بکھر سے اٹھا کے پٹک دیا اتنا بڑا چٹان رکھ دیا کہ ایک کران نہیں اٹھا سکتا ہے اب سارے لوگ چلے گئے مسجد میں سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں کوئی نکل ہی نہ رہا کوئی کچھ پڑھ رہا ہے کوئی کچھ پڑھ رہا ہے تب سے سورج باہر ہو گیا 10 بج گئی کہنا کہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر کیا کر دیا کہا کہ اس کو جب پتھر کے نیچے دبا دیا کہا کہ اے عمر کھول دو نہیں تو لوگ دنیا بھی بھول جائیں گے دنیا بھی چلانی ہے اسی لیے آپ کے وظیفے میں لکھا ہے دین دنیا کی بھلائی و امن و امان دونوں دیا مرشد یہ نہیں دیا کہ ایک ٹھیک کر کے مر کے چل جائے
एक ठे करे लगभग तो लगभग दूसरा काम करे। ऐसे ही लोग कर रहे हैं। ज़्यादा पढ़ना भी उम्र से है। अब छोट लड़का पढ़े लगी, मारकूट पढ़े लगी तो क्या हुई? उम्र से सब कुछ बनाया। इसलिए उसके बाद सारे लोग धीरे धीरे मस्जिद से बाहर निकलने लगे। यही है दुनिया। नमाज तो पढ़नी है मेरे भाई, नमाज अल्लाह का कानून है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं, अल्लाह ताला ने कहा, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे लिए क्या लाए हैं? कहा कि अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। पूरा पढ़ डाला है अल्लाह ताला, ये आपकी पाक नमाज। हम लोग क्या देंगे? आज नमाज नहीं, कुरान नहीं, माँ बाप की खिदमत नहीं, लड़का भटक रहा है। कहाँ जा रहे हो? अल्लाह से मांगो, माँ से मांगो, बाप से मांगो, एक बार उठा देगा तो दुनिया ही संवर जाएगी। जो जन्नत तो घर में है, लेकिन हम लोग उसका ख्याल नहीं करते, धक्का पूरा देते हैं। देख ले ऐसा की सुन्नत के बारे में सुन ले, हकानी तो उसे अल्लाहुम्मा सल्ली मुबारक अला करीम मोहम्मद अल्लाह सवाइनुल सैयदना मौलाना नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व हरमतुल्लाह ज़ुरियत मजमुअ मसाबि हरिया मुतमईन कमा सल्लल्लाहु अलैहि सैयदना इब्राहीम व अला आलि सैयदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक मौलाना साहब गए मुरीद होने के लिए, जाते हैं कहीं, कहा कि मुर्शिद ने क्या कहा है? मौलाना क्या चले हो? कहा कि हजूर मुरीद होंगे। कहा कि हाँ मुरीद होना तो अच्छी बात है, मुरीद हो जाओ। कहा कि हाँ मुर्शिद का एक हुक्म है। हाँ हाँ हुक्म मानेंगे इंशाअल्लाह। कहा कि नमाज मत पढ़ना। हम के तक क्यों कह जो भैया चलो नमाज से जीव तो बात हो, लेकिन ना, आलिम की नमाज कया नहीं हो सकती है, क्योंकि वो कागज देखता है, अल्लाह का औलिया अल्लाह का हुक्म देखता है। दो फर्क है। आलिम जो है कागज देखता है, और अल्लाह का औलिया अल्लाह का हुक्म सुन रहा है, देख रहा है। देख लें, मौलाना साहब ने कहा, हजरत ने कहा कि नमाज मत पढ़ना। कहा कि जी हजूर नमाज नहीं पढ़ेंगे। फजीर जो है असर मगरिब 4 टाइम चल गई। मौलाना साहब रोए लगा, इतना रोए कि हिचकी बन गई। ए अल्लाह मैं कहाँ गया? एक कैसा मुर्शिद है जो नमाज से मना करता है? ये हुक्म की बात है। हुक्म जो मान लिया वही कामयाब है। मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह ने अपना हुक्म, अपने मुर्शिद का हुक्म मान लिया। अरे मौलाना, कहा कि जी हजूर सारा इल्म ताक पर रख दे। कहा कि जी हजूर मैंने रख दिया। कितना बड़ा नेमत दिया मौलाना सूफिया जनकाशी रहमतुल्लाह अलैह ने। अरे मौलाना 70 बरस की इबादत 7 मिनट में तय कर लिया। कितना ही दिया? आज हम लोग मानते नहीं, पीर भाई नहीं मानता है, कहता है मुरीद है। क्या मुरीद हो? नमाज पढ़े लो नहीं तो कहाँ है? कैसा मुरीद है? देख लें। उसके बाद जो है मौलाना से हजरत जो है ऐसा की अजान हुई और हजरत नमाज पढ़ के सो गए। कहा कि मौलाना तुम मेरे बगल में सो जाओ। उसके बाद वो भी सो जाते। उनके तो नींदे नहीं खेलागत कि ये कैसन बात बा। नींद नहीं लग रहा मौलाना साहब को, क्योंकि कागज देख रहा है, अल्लाह का औलिया अल्लाह का हुक्म देख रहा है, सुन रहा है। दोनों फर्क है। उसके बाद जो है हजरत की जो है नाक बजने लगी, खड़ खड़ बोले लागल। कहना कि अच्छा हजरत सुत गिना, सुतल बता देख रहा है कि मेरा मुरीद क्या कर रहा है। अब मौलाना साहब उठते हैं, वजू किया, 4 रिकात फर्ज पढ़ के सो गए। तो उसके बाद जो है सोना था कि ख्वाब शुरू हो जाता है। क्या देख रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, कहते हैं कि ऐ मौलाना मैंने कौन सी गलती की जो मुझे छोड़ दिया, यानी सुन्नत को छोड़ दिया। इतना कहना था कि मौलाना साहब उठ के रोने लगे। इतना रोए कि मौलाना हजरत जाग गए, उनकी नींद खुल गई। नींद में थे, उठते हैं तो क्या कहा? अरे मौलाना, कहा कि जी हजूर क्या नमाज पढ़ लिया क्या? कहा कि जी हजूर अगर नमाज नहीं पढ़ता तो तुम अल्लाह को देखता, कितना बड़ा मर्तबा देता। हम मनबे ना करो, कह कि मुरीद है। का मुरीद हो? नमाज ना पढ़ब तो का फायदा हो? पढ़, सब क्यों पढ़े, टाइम निकाले भाई, नहीं तो जाने के बाद
وہاں رسوائی ہوگی، اس کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ مرشد کی بھی رسوائی ہوگی۔ مرشد نے کیا کہا ہے فلانے، نماز نہ پڑھ کر کے تم اپنے مرشد کو رسوا کرو گے؟ نہیں مانتا ہے، خالی ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، خالی کرسی خاطر پریشان بڑھو سے نیتا خاطر۔ نیتا میں تمہارے لیے نیتا نہیں، اس تبرک کے لیے تو کہہ دے، منع کر دے، ہاں وہ کہہ دے ٹائم آئی تو انشاءاللہ منع کر دے۔ ایسا نہ کریں آپ میرا پیر بھائی زمین میں کھائے گا اور نیتا چرپائی پر کھائی نہ، خراب بات۔ اس سے بڑا کون مہمان ہے؟ اس سے بڑا کون مہمان ہے جو سورہ فاتحہ پڑھے گا، فلق پڑھے گا، ناس پڑھے گا اور موت کو یاد کرے گا اور دعا کرے گا، الہی رحمت زیادہ کر تمام عالم پر، سب کے لیے دعا کرے گا۔ آج دیکھ لیں، آج پیر بھائی کا پلیٹ دھونے کے لیے پریشانی ہے، کیا بھائی تو میں کھیا دو، پیر بھائی کا پلیٹ دھونے کے لیے تیار نہیں ہے پیر بھائی۔ اس میں کیا نہ ڈسپوزل، کیا نہ پلاسٹک جو کاغذ والا آتا ہے، اسی میں کھلا دیا، اٹھا کے لے جا کے ہمیں موری میں پھینک دیا نہ، دھوتا نہیں۔ اس لیے دھونے کا حکم ہے کہ اس میں بات تبرک نہیں رہ جائے گا۔ آج دیکھ لیں دھیرے دھیرے محبت چھوٹ رہا ہے۔ پلیٹ دھوئیں گے، پلیٹ دھو کے پیئیں گے، اس میں محبت ہے، مرشد کا حکم ہے۔ آج اسی کے لیے سارے لوگ کیا بھائی حولیہ دو، کھیا کے اور پھینک دو۔ پیر بھائی کا پلیٹ دھونے کے لیے کوئی راضی نہیں نا، کیسے محبت ہوگی؟ آپ اپنے پیر بھائی سے محبت کریں۔ مرید کے معنی بکنا، اب مرید تمام دنیا کے جتنے مرید ہیں پیر بھائی ہیں، یہ آپس میں بھائی ہیں۔ مرشد نے کہا لیکن ہم لوگ نہیں اس کے بارے میں سوچیں۔ ایسا نہ کریں کہ نیتا آ کے کرسی پر کھائی، ہمارے پیر بھائی جو ہے زمین میں کھائی، حقاری در سے رحمت للعالمین سوائن من سیدنا مولانا ونبینا محمد وعلی آلہ وحرمتنا جریات مجمعین وصحابی اولیاء امت اجمعین کما صلی ظلم دبارک دورہم تر سیدنا ابراہیم وعلی آلہ سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ دیکھ لیں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہیں جا رہے ہیں اور ان کا مرید بھی ان کے ساتھ ہے، ان کا مرید ان کے ساتھ ہے۔ جا رہا ہے مرید، ایک ندی پڑ جاتی ہے، اب جو ہے اس پار جانا ہے، نہ ناؤ ہے نہ سواری ہے۔ مرید کہتا ہے حضور ہم لوگ کیسے جائیں گے، یہاں ناؤ سواری نہیں ہے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ہے، کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ بھی ہے، میرا مرشد بھی میرے ساتھ ہے۔ کہا کہ تب کیا، چلو تو میرا نام لینا، یا جنید یا جنید۔ مرشد کا نام گانے ہوگا، مرشد کا گانا گانے ہوگا۔ کل ایک پیر بھائی گانا گا رہا تھا، اپنے مرشد کا، گا کے سب کو لٹا دیا۔ تھوڑا ہی سا گایا تھا، مرشد کا گانا گا کے سنا دیا۔ دیکھ لیں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم میرا نام لینا اور ہم آگے آگے اور تم پیچھے پیچھے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ پانی کی سطح پر اور مرید بھی پانی کی سطح پر، دونوں جا رہے ہیں، یہاں تک کہ قریب پہنچ گئے۔ تھوڑا ہی دور اور تھا، تخت سیطنہ کے تیار با مرید کے کھڑا ہو گئے۔ کہا کہ بتاؤ وہ یا اللہ کر رہے ہیں اور تم یا جنید یا جنید یا جنید کر رہے ہو، جنید کا نام لے رہے ہو، اللہ کا نام لو۔ اور اتنا ہی کہا یا اللہ، بکھپ سے ڈوب گیا۔ پیچھے دیکھتا ہے مرشد، کہا کہ تو نے اللہ کا نام لے لیا کیا؟ کہا کہ جی حضور، تو پہلے میرا نام لو، اس کے بعد تب اللہ کا نام لے۔ اٹھا کے باہر کھول دیا۔ یہ اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے رفیق ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں۔
آپ بھی مانیے، اپنے مرشد दुआ करें, اے اللہ تعالیٰ جو میرے مرشد نے مجھے دیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ تعالیٰ مرشد کی نافرمانی سے بچا دے. اے اللہ تعالیٰ 5 وقت نماز پڑھنے والی زندگی عطا فرما دے. اے اللہ تعالیٰ 5 وقت وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. دعا کریں, اے اللہ تعالیٰ جو میرے مسلمان بھائی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, اے اللہ تعالیٰ اس کو تو نمازی بنا دے. نہیں کر سکتے لیکن ہوئی کیسے نہ ہم دعا نہ کرو. بولے دعا کرو نا بھائی. ایک اللہ کے دوست تھے, اولیاء اللہ تھے, بہرحال اس کا نام نہیں آ رہا ہے. اپنی ماں سے کہا کہ آپ پہ اجازت دے دیتی تو جا کے میں جنگل میں عبادت کرتا. کس کے لیے بیٹا؟ کہا کہ جنت پانے کے لیے. کہا کہ بیٹا جنت تو گھر میں ہے. انہوں نے کہا اے بیٹا, کہا کہ ہاں ماں تمہارا تو جنت گھر میں ہے. بہت جیت کرتے ہیں. کہا ٹھیک ہے جاؤ. 12 سال جنگل میں عبادت کیا, کچھ نہ ملا, ایک دم زیرو. 12 سال جو ہے جنگل کو کوڑ ڈالے عبادت میں, پریشان ہیں. اے اللہ یہ کیا بات ہے؟ اس کے بعد آتے ہیں گھر. 12 بجے رات کو دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی. ان کی ماں بولتی ہیں کون؟ کہا کہ آپ کا بیٹا. جا کے دروازے کھولتی ہیں. کہا کہ اے بیٹا تمہیں ملا؟ کہا کہ نہیں ماں کچھ نہیں, ایک دم زیرو. اس کے بعد جو ہے جا کے وضو کی, 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے دعا کی, اے اللہ تعالیٰ میرے اولاد کو اولیاء اللہ بنا دے. اتنا ہی کہی تھی, خرچ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کے چادر کو کھول دیا. ایک دم ڈائریکٹ دیکھے لگنا, خرچ سے جا کے پیر پکڑ لینا. کہا کہ اے بیٹا جنت تو گھر میں ہے, ماں جنت ہے, باپ جنت کا دروازہ ہے, اور دونوں ناراض ہیں. تب کیسے بات بنے گی؟ اگر ماں باپ ناراض ہے تو جنت ناراض ہے, ماں باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے, ماں باپ ناراض ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہے. سب ناراض, پورا سفید ہو گئے. اس لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں, اس پر دعا بھی کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ حقانی درود سے اللہم صل علی کلام کریم محمد علیہ سوائے من سیدنا مولانا وربینا محمد وعلی آلہ وحلقاتنا دنیات وجواج وصحبہ علیہ وسلم کما صلی وسلم وبارک ورحمت كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص, فلق اور ناس آپ کا مرشد نے وظیفہ بنایا. آگے پیچھے حقانی درود شریف ہے, آپ کا حقانی وظیفہ ہو گیا. اس کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ سب ہے, استغفر اللہ. اس کے بعد بڑا وظیفہ ہے. آج ہم لوگ فجر کی وظیفہ پڑھتے ہیں, سب لوگ سو جاتے ہیں. نہیں پڑھیں. جس نے دن بار اپنے مرشد کا وظیفہ پڑھا 8.5 ختم قرآن کا ثواب پا گیا. 8.5 ختم ملے گا. قرآن کتنا پڑھیں گے؟ تو لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, ایکر کون علاج با, ایکر علاج نہیں ہے. قرآن تو قرآن ہے ہی ہے, اللہ کا قرآن ہے. میرا مرشد بھی اللہ کے قرآن سے جو ہے وظیفہ دیا ہے. سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص, فلق, ناس, قرآنی وظیفہ, قرآنی وظیفہ, نورانی وظیفہ, قرآنی مجلس, ہر نورانی مجلس بنایا پورا پوری وضو کے ساتھ, نفل کے ساتھ. سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پڑھیں گے, کلمہ پڑھیں گے, پورا پڑھیں گے, موت کے یاد کریں گے. موت کو یاد کرنے کا کرینہ بنایا اللہ تعالیٰ نے. آج دیکھ لیں, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے اجرائیل موسیٰ کا روح لے آؤ. موسیٰ علیہ السلام کے ہاں جاتے ہیں. اجرائیل علیہ السلام دیکھ لیں, موت کو یاد کرنے کا کرینہ بنایا مرشد نے. کہا کہ موسیٰ کا روح لے آؤ. کہاں جاتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی ہم نہ جائیں, ابھی ہمارے بہت ٹائم با. اجرائیل علیہ السلام جاتے ہیں, گو بیک, چلے جاتے ہیں واپس. کہا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ نے ایسے سے کہا کہ کہہ دینا جانور کے جسم پر ہاتھ رکھے گا, اس کے جتنے بال سٹ جائیں گے اس کی اتنی ہی عمر بڑھا دی جائے گی. آ کے بولتے ہیں تو کہا کہ اے اجرائیل, اس کے بعد کہا کہ آخر فنا نہ پڑھو, موے کے نیکھے کہا تو ہم لوگ کے ہو, مرنا ہے, موت کا مزہ چکھنا ہے.
تو اللہ تعالیٰ سے پوری دنیا سے لے کے جائے. آپ کو مرشد دینے کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ میرا مرید پوری لے کے جائے دنیا سے. مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ کو کتنا بڑا مرتبہ دے کے دنیا سے اٹھا دیا. اس کے بعد طلہ میاں اکھنی کے رہنے میں مرنے کے بعد بھی اپنے مرشد کا پیر دبا رہے تھے. اے طلہ تیری بیوی آ رہی ہے, آ کے آنے دی. حضور آئے گی تو کیا ہو گیا؟ کہا کہ نہیں ہٹ جاؤ, ہٹا دیتے تھے. اتنی محبت تھی, مرنے کے بعد بھی اپنے مرشد سے جدائی مرید برداشت نہیں کیا. یہاں تک کہ قبر سے نکل کے گھومتے تھے. لوگوں نے کہا کہ حضور وہ تو قبر سے نکل کے گھومتے بھی ہیں رات میں. کہا کہ دیکھے گا ثواب ملے گا, فیض برکت ملتا رہے گا. کہا کہ یہ نہ ہوئی, وہاں جات کا بات رہا تو نہیں چھوٹ بڑھ, وہاں چھوٹ بڑھ با محنت کے لیے وہی خطیر. تب جا کے کہتے ہیں تو اللہ آج سے نہیں نکلے گا, سمٹ گئے. مرشد کا حکم مرنے کے بعد بھی مانا. یہی بہار ہے, یہی بہار. ایک بار بول دیا ہوں میں, یہی بہار ہے. ایک مرید اپنے مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرتا ہے. کہا کہ حضور, کہا کہ ہاں, کہا کہ جب آپ چلے جائیں گے تو ہم آپ کی زیارت کیسے کریں گے؟ حقانی طرف سے ایک کہنے کی بات ہے, ارے چلا گیا آدمی چلا گیا, لیکن مریض سوال کر رہا ہے اپنے مرشد سے, آپ چلے جائیں گے تو ہم آپ کی زیارت کیسے کریں گے, آپ کو دیکھیں گے کیسے؟ ہاں, کہا ٹھیک ہے, ایک بات مان میرا سن لے. کہا کہ ہاں حضور. کہا کہ جب تم حج کے لیے جائے گا تو میں مسجد نبوی میں اگلی صف میں داہنی طرف ملوں گا. اور مرید جب مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ چلے جاتے ہیں, آج بتا دے کوئی حاجی دیکھا اپنے مرشد کو وہاں؟ سارے لوگ رہتے ہیں وہیں, سارے مرشد وہاں رہتے ہیں. آپ کا بہت لوگ آ کے ملتے ہیں, کہتے ہیں حضور میں نے ان کو دیکھا فلاں. ٹھیک ہے, چپ چاپ رکھے رہو, ملاقات ہوتی ہے, نیت کریں انشاءاللہ. اس کے بعد دیکھ لیں مرید اپنا جو ہے, اس کے بعد جو ہے دنیا سے چلے جاتے ہیں مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ. اب اس کے بعد مرید نیت کر لیتا ہے کہ میں حج کے لیے جاؤں گا اور پہلے اپنے مرشد کی زیارت کروں گا, تب سرکار کی زیارت کروں گا. یہ دیکھیں مرید اس کے بعد جو ہے فارم بھر دیا مختصر میں, اور پہنچ بھی گیا, جا کے وہیں پہنچ جاتا ہے مسجد نبوی میں. اور کیا دیکھ رہا ہے کہ مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ اگلی صف میں داہنی طرف بیٹھے ہیں. سلام کلام ہوا, اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. سلام کلام ہوا, اس کے بعد سوال کیا, کہا کہ اے فلانے علاقے کا کیا حال چال ہے؟ مرنے کے بعد بھی علاقہ دیکھ رہا ہے. مسجد یہی لوگ ہیں, سارے لوگ یہی ہیں, دیکھ لیں آپ, سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. جہاں بھی مجلس ہوتی ہے سارے کی حاضری ہے, سارے کی حاضری ہے. اور تمام دنیا کے جتنے اولیاء ہیں, اللہ کے دوست ہیں, سارے کی حاضری حقانی انجمن باغماری ہے. کیونکہ مرشد نے کر کے دکھا دیا, مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ کو دکھایا, یہ دیکھ لے فلانے ہیں, فلانے ہیں, فلانے ہیں, فلانے, سارے کی حاضری کرا دیا. آپ کا مرشد اللہ کا دوست ہے. انشاءاللہ نیت کریں, اللہ تعالیٰ دعا کریں, اللہ تعالیٰ جو میرے مرشد نے مجھے دیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ تعالیٰ 5 وقت نماز پڑھنے والی زندگی عطا فرما دے, ماں باپ کی خدمت کرنے کی زندگی عطا فرما دے. دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ دنیا سے جائیں تو لے کے جائیں, رسوائی نہ ہو اپنے بھی اپنے مرشد کی بھی. مرشد کہتے ہیں, دعا کرتے ہیں تمام پیر بھائی, تمام پیر بہن, زندہ مردہ, سب کے لیے دعا کرتا ہے مرشد. پہلے تو دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے, اس کے بعد اپنے پورا پیر بھائی کے لیے کرتا ہے, تب اپنے لیے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو. نہیں آپ کے وظیفے میں ہے, پڑھیں گے تب تو. اتنا دن سے مجلس چل رہا ہے, کوئی اثر ہے کسی کے اوپر؟ نماز نے ابھی بھی نماز نہیں پڑھ رہا, ابھی بھی خالی ہے مسجد. جہاں میں پڑھتا ہوں تو خالی ہے. پڑھو, آپ دیکھ لیں دنیا کا کیا عالم ہے. یہ میرے ایمان کی کمزوری ہے, میرے اعمال بھی کمزور ہیں, اس لیے وہ پہلوان ہے, نہیں تو وہ بھی پہلوان نہیں. اللہ نے وعدہ کیا قرآن اور مسلمان کی حفاظت ہماری ذمہ.
اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ تم میرے دوست سے ملو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے اللہ تعالیٰ میں تو نبی ہوں. کہا کہ نہیں تم میرے دوست سے ملو. یہ اولیاء اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے رفیق ہیں. یہاں قرآن کی آیت بھی گزرتی ہے جو اللہ کے اولیاء کے ساتھ جو بھی گستاخی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ تم میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. کیوں لڑی اللہ میاں سے؟ اللہ تعالیٰ سے کون لڑے گا؟ کوئی ہے؟ نہیں، وہی لڑے گا. اللہ کا دوست ہی اللہ کے حکم سے کام کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تو نبی ہوں. کہا کہ نہیں تم میرے دوست سے ملو. کہا کہ اللہ آپ کا دوست کہاں ہے؟ کہا کہ اس کی دوری 500 برس ہے. 500 برس چلیں گے تب اولیاء اللہ کے ہاں پہنچیں گے. یہ دیکھیں اللہ کے اولیاء. اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ دوری نزدیکی کوئی معنی نہیں ہے. کہا کہ ٹھیک ہے چلو جاتے ہیں. ایک سمندر کے کنارے پہنچ گئے. 5-6 قدم چلے اللہ تعالیٰ پہنچا دیا سمندر کے کنارے. کہا کہ اے موسیٰ اسی پانی کے سطح پر میرا دوست رہتا ہے. اب اس کے بعد جو ہے کہا کہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ. انہوں نے جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ 3 بار کہہ دیا. کہا کہ اے اللہ تعالیٰ یہ آپ کا کیسا دوست ہے، سلام کا جواب نہیں دیتا ہے. کہا کہ اے موسیٰ آپ سلام کرو. کہا کہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ. انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام موسیٰ کلیم اللہ. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہیں. اے اللہ تعالیٰ آپ کو میرا نام کس نے بتایا؟ کہا کہ آپ کو میرے ہاں کس نے بھیجا؟ یہ ہے اللہ کے دوست. نہیں مانیں گے، نہیں مانتا. شک ہے اولیاء کے، وہ شک میں رہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. نہ بڑے پیر صاحب رحمت اللہ علیہ مردہ کو زندہ نہیں کیا. اٹھ کے بیٹھ. ادھم بلکی رحمت اللہ علیہ نہیں کیا. اٹھ کے بیٹھ گیا میں تم سے شادی کروں گا. نہیں کیا. یہ اللہ کا اولیاء اللہ کا زبان بولتا ہے. اللہ کا اولیاء اللہ کے حکم سے بول رہا ہے. اللہ کا اولیاء دن بھر میں 70 بار جا کے چلا آتا ہے. یہ حق ہے، یہ حق ہے. آپ مانے ہیں کہ میرا مرشد اللہ کا دوست ہے جس نے گھاس سے جان دلوایا، یعنی پیڑ سے. اللہ اکبر اللہ اکبر. نہیں، آج بھی پیڑ کھڑا ہے. وہ 100 سال کے بعد وہ گر گیا تھا، اس میں سے ایک ٹہنی نکلی اور سیم ایسے ہی ہے. لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں. جا دیکھ لو، منو نہ تو کیسے ہوئی؟ مان جائی کون نیا بات چھوڑ با. اللہ کے میرا مرشد جو ہے پیڑ سے جو ہے اذان بلند کرا دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پیڑ سے کلمے کی شہادت دلوا دی. نہیں، سیم دونوں دکھایا، ایک دم سٹا دیا ہے. نبوت چلی گئی لیکن نبوت کا کام توڑو گیا ہے. آج وہی اللہ کا اولیاء کر رہا ہے. حلال کھائیے، حرام سے بچیے، نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، ماں باپ کی خدمت کریں. تبھی دنیا سے جانا ہے، وہاں آپ سے وہی پوچھو گا اے بندہ تو میرے لیے کیا لایا؟ میں نے تو تمہیں دنیا میں کھانے کے لیے، پینے کے لیے، رہنے کے لیے، سونے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، یہاں تک کہ اڑنے تک کا انتظام کیا. تم میرے لیے ایک عبادت نہیں لایا، نہ ایک چیز دیا. تمہارے اوپر کتنا فرشتہ مسلط کر دیا، اس کے بدلے میں تو ایک تو نماز نہیں لایا، میری عبادت نہیں لایا. لے پھینک دلے جا کے. نہیں، اللہ کتنا بڑا مہربان ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو نماز کی تعمیر پورا پابندی کریں. اللہ تعالیٰ نماز والی زندگی عطا فرما دے، مرشد کی نافرمانی سے بچا دے. جو میرے بھائی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اے اللہ تعالیٰ اس کو نمازی بنا دے. اے اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت کرنے والی زندگی عطا فرما دے. دعا کریں حقانی در سے. اللہم صل علی مبارک العالم کریم رحمت للعالمین سوائل من سیدنا مولانا و نبینا محمد وعلی آلہ وحرمت اللہ ذریات وجواج وصحابہ اولیاء امت اجمعین کما صلیت مبارک علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، بولنے میں غلطی ہوگا تو معافی کریں. موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک عورت ملتی ہے. کہا کہ اے موسیٰ کیا میرے نصیب میں کوئی بچہ نہیں ہے؟ تو کہا کہ کون بتائیں گے. جا کے اللہ کے حضور میں پیش ہو جاتے ہیں. کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ عورت کہہ رہی کیا میرے نصیب میں کوئی بچہ نہیں ہے، اس کو اولاد نہیں تھا. تو کہتے ہو رجسٹر دیکھ لو.
رجسٹر کھولتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سادہ ہے. کہا کہ سادہ ہے تو سادہ ہے، سادہ ہے. یہ دیکھیں اولیاء اللہ کتنا پرمار چاہیے میرے بھائی. اولیاء اللہ دیکھ لیں. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے آ کے کہا کہ تمہارے نصیب میں کوئی بچہ نہیں ہے. اب جو ہے فیصلہ، عورت فیصلہ کر لیتی ہے چل کے کہیں بیٹھ کے اکیلے میں عبادت کرتے ہیں جب میرے نصیب میں کچھ ہے یہ نہیں ہے. اور عورت جا رہی ہے، ایک پہاڑی پر اللہ کا دوست بیٹھا ہوا ہے. اس عورت سے کہتے ہیں ادھر آؤ، کیا بات ہے، تم بہت اداس ہو. کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے پوری کہانی بتا دیا. کہا کہ بیٹھ جاتی ہے. کہا کہ اے اللہ تعالیٰ اس کو ایک اولاد دے دے. کہا کہ ایک نہیں ہے تو 2 دے دے اللہ تعالیٰ، اگر 2 نہیں ہے تو 3 دے دے، 4 دے دے، 5 دے دے. عورت نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. اب جو ہے اس کو مختصر میں 5 اولاد ہوا. موسیٰ علیہ السلام کہہ دیے نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بھی کہہ دیا کہ سادہ ہے. اب اس کے بعد اس کو 5 اولاد ہوا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کچھ دن کے بعد اسی راستے سے جا رہے ہیں. کہتے عورت تو دیکھ لیتی ہے، عورت کا منہ تو ڈائریکٹ ہے، کچھ کہہ دی وہ تھوڑا جانی کہ تو کیے ہو کہہ دی ٹھائیں سے وہ کہیے دلس. اس کے بعد کہا کہ اے موسیٰ اے میرے اولاد ہیں 5. اب موسیٰ علیہ السلام کو شرمندہ ہوتے ہیں. کہا کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں کیوں رسوا کیا جاتا ہے. کہا کہ اے موسیٰ ادھر آؤ. بلاتے ہیں. کہا کہ ایک پلیٹ لے لو، ایک چھری لے لو، چاقو. ہم کو انسان کا گوشت چاہیے. پوری دنیا میں گھوم ڈالے، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں. کہ دے بھیا میں درد ہونے لگی، نہیں دیا. واپس جا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اسی پہاڑی پر وہی اللہ کا دوست بیٹھا ہوا ہے. کہا کہ اے موسیٰ بہت پریشان ہو. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا گوشت مانگا ہے. کہا کہ لاؤ، کاٹ کے سارے جگہ سے ڈال دیا. موسیٰ علیہ السلام جانے لگے. کہا کہ سنو ادھر. پھر بھاؤں کا گوشت باقی تھا، پتہ نہیں کون سا جگہ اللہ کو پسند ہوگا. یہ دیکھے کاٹ کے دے رہا جسم سے. کہا کہ پتہ نہیں کون سا جگہ اللہ کو گوشت پسند ہوگا. بھاؤں کا گوشت ڈال دیا اور موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی جا رہے ہیں. جا کے اللہ کے حضور میں پیش ہو جاتے ہیں. کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ انسان کا گوشت ہے. تو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اے موسیٰ اس کی بات نہ مانوں تو کس کی بات مانوں. تم بھی تو انسان تھا، تم بھی تو اپنے بدن سے گوشت دے سکتا تھا. اتنا کہنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پھاڑ جاتے ہیں. کہا اے اللہ تعالیٰ میں اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں. کہا کہ جاؤ وہی کھڑا ہے بیٹھا ہوا ہے. جاتے ہیں سوال کرتے ہیں اے بندہ تیرے بدن میں درد نہیں ہوتا ہے کیا. تو اس نے کیا کہا اللہ کے اولیاء نے. کہا کہ اے موسیٰ یہ باڈی کس نے بنائی. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. اگر میں نے گوشت دے دیا تو میں نے کون سا احسان کیا. اللہ تعالیٰ نے اگر قبول کر لیا تو اس سے بڑا کوئی احسان نہیں ہے. نہیں آج ہم لوگ کتنا مانا. آج اللہ کا اولیاء سارے لوگ چلے گئے. مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد والے حافظ صاحب، اس کے بعد والے حاجی صاحب، اس کے بعد والے کوئی، اس کے بعد تو کوئی یہ نہیں ہے میرے بھائی. جیسے آپ ویسے میں، آپ ہم سے اچھے لیکن پڑھیں، نماز شریفہ پڑھیں، حقانی در سے. اللہم صلی اللہ علیہ محمد سوائل من سیدنا مولانا وربینا محمد وعلا علیہ وحرقت اللہ ذریات مجموعی وصحابی اولیاء امت المین کما صلیت اللہ علیہ سیدنا ابراہیم وعلا سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید. آگاہ